آپ کو. سو ایٹنگ ڈس آرڈرس, انوریزیا نروسا, the guilty feeling of eating something, the guilt of eating something, کہ میں نے یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, میرا فگر خراب ہو جائے گا. سو یس, ایٹنگ ڈس آرڈرس. سوسائڈل تھاٹس, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ سائیکالوجسٹ کہہ رہی ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ. یس, سوسائڈل تھاٹس. اینڈ دین سیکس ایڈکشن اینڈ کنکی اور ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئر. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ آپ خود ریسرچ کر لیں. ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئر سے مراد ہے سیکشول اورینٹیشن میں اب نارمیلٹی ہونا واٹس ایور. اس پہ آپ خود سرچ کر لیجیے گا, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. سو سیکس ایڈکشن اینڈ ڈیوینٹ اور کنکی سیکشول بیہیویئرس, انبلیویبل. یعنی اتنے سٹریس میں یہ بیچارے ہوتے ہیں, اتنے پریشر میں یہ لوگ ہوتے ہیں, اتنا کچھ یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر انہیں جب کوئی بھی چیز ہیل نہیں کر پا رہی ہوتی, دوائیاں جو ہیں وہ ہیل نہیں کر پا رہی ہوتی, کاؤنسلنگ ہیل نہیں کر پا رہی ہوتی, دنیا کی کوئی اچھی چیز جو ہے, اچھی چیز سے یہاں پہ مراد ہے کہ چلو اچھا کھانا ہو گیا, اچھا لائف سٹائل ہو گیا, ایکسرسائز ہو گیا, وہ ہیلپ نہیں کر پا رہا ہوتا, فرینڈز ریلیٹیوز ہیلپ نہیں کر پا رہے ہوتے. امیجن ان لوگ کی کتنی پینفل ڈیتھ ہوتی. میں یہاں پہ دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں کسی کی ڈیڈ باڈی پہ یہاں پہ دکان نہیں جما رہا کہ میں کسی کے مرنے پہ یہاں پہ سیشن کرنے آ جاؤں اور آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ بندہ اس لیے مرا تھا لہٰذا آپ لوگ سیدھے ہو جائیں. میں یہاں پہ انتہائی دکھ کا اظہار کر رہا ہوں. میں یہاں پہ انتہائی سینسٹیوٹی شو کر رہا ہوں کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں. کیا ہمیں ان سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں ان لوگ کو وہ لائٹ, وہ میسج نہیں پہنچانا چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان نہیں ہیں؟ تو میں یہاں پہ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو فیل فار دیز پیپل. وی ہیو ٹو فیل فار دوز ہو گیٹ ایسوسیٹیڈ ود شوبز, ہو گیٹ ایسوسیٹیڈ ود میڈیا, بیکاز دیٹ از اے ورلڈ فل آف پریشر, فل آف اسٹریس, جو بھی میں نے آپ کو یہاں پہ باتیں بتائی ہیں. سو دا لائکس آف سشانت and other celebrities who have committed suicide, I really feel for them from this angle کہ بیچارے جس ورلڈ کا حصہ بنے, how did it come to be؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم سٹیٹس تو ڈال دیتے ہیں, ہم بہت دکھ کا اظہار تو کر دیتے ہیں, ہم انہیں دعائیں بھی دے دیتے ہیں, ہم آپس میں لڑ بھی لیتے ہیں کہ تم لوگ کتنے انسینسٹیو ہو, تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہندو ہے یا یہ جو ہے وہ کافر ہے تو اس کو دعا نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ. اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آؤں گا کہ اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے. لیکن میرا بتانے کا مقصد ہے ہم یہ ساری باتیں تو کر لیتے ہیں, لیکن ہم تہ تک نہیں جاتے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے. ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو بی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کس دنیا کا حصہ ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کس سیویلائزیشن کا حصہ ہیں؟ کبھی آپ نے نظر دوڑائی ہے کہ ہم پہ کون سا سسٹم اس وقت باؤنڈ ہے؟ کبھی آپ نے کیپٹلزم کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ کیپٹلسٹک مینٹالٹی ہے کیا؟ کٹ تھروٹ کمپٹیشن, گلا کاٹ کمپٹیشن کی مینٹالٹی ہے کیا؟ کبھی آپ نے سروائیول آف دا فٹسٹ کے بارے میں پڑھا ہے؟ ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو بی؟ یہ سوسائٹی جنگل کیسے بن گئی؟ کوالٹی ہیومن بینگز کیوں کم ہو رہے ہیں؟ سینسٹیو ہیومن بینگز کیوں کم ہو رہے ہیں؟ اچھے انسان کیوں اٹھتے جا رہے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہرٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اب آپ لوگ مسلمان, میں حیران ہوتا ہوں جو شرم کھاتے ہیں اس دین کے اوپر, اس لائٹ کے اوپر, جو لائٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, وہ شرم کھاتے ہیں مسلمان ہونے پہ. اور جس دن ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کے پاس کتنی بڑی لائٹ ہے, جس دن انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا کتنا بڑا نور ہے, نور ہدایت ہے, ان کے پاس وحی ہے, ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتارا ہوا سسٹم ہے, جس دن انہیں یہ چیز ریئلائز ہو گئی تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ ہر بندے کو وہ نعمت پہنچائیں گے. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر وہ بائی دیر ایکشن یا بائی دیر ماؤتھ نہیں پہنچا سکتے, دعویٰ کر کے نہیں پہنچا سکتے, تو ایٹ لیسٹ اپنے کردار کے تھرو تو پہنچائیں گے نا. آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ نان مسلم امپلائیز بھی ہیں, وہاں پہ آپ کے کولیگز ہیں, کوئی ہندو ہے, کوئی کسی نیشنلٹی کا ہے.
اگر آپ بالکل ان کا جیسا لائف سٹائل اپنا لیں گے، اگر آپ اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے ریلیجن کو بالکل سائڈ پہ لگا دیں گے، آپ کی باتوں سے، آپ کے ایکشن سے، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے حلیے سے اسلام نہیں جھلکے گا، کیسے انہیں دعویٰ ہوگا؟ کیسے انہیں وہ لائٹ پہنچے گی؟ کیسے اس سسٹم کو فائٹ کیا جائے گا؟ ایک کیپٹلسٹک سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ یہ کنزیومرزم کی فلسفی کو کون فائٹ کرے گا آگے؟ کون لوگوں کو سمجھائے گا کہ برانڈز اور یہ جو مہنگی مہنگی چیزیں تم خریدتے ہو اس میں انسان کی شان و شوکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیکھتا ہے؟ آلدو اچھا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، برانڈ یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو obsession بنا لینا، ان چیزوں کو obsession بنا کے اپنی فیملی تک کو سیکریفائس کر دینا، لوگوں کو رون دینا، اپنے ریلیشن شپس کو نیگلیکٹ کر دینا جسٹ ٹو ریچ دیٹ پوزیشن، کون سمجھائے گا ان لوگوں کو؟ کون بتائے گا ان لوگوں کو؟ کس کا کردار جو ہے وہ بولے گا؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بس ایک سٹیٹس ڈال کے افسردہ ہوتے رہیں کہ ڈپریشن از ویری ریئل، ڈپریشن از اے بگ پرابلم، اور سیلیبریٹیز کے ہم ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے؟ کیا آپ کی یہ ذمہ داری ہے؟ یا آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اور کس سسٹم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو پلے بوائے کی کتنی جو ہے ماڈل سوئسائڈ کرتی ہیں؟ کبھی اس پہ ریسرچ کریں آپ جا کے، پتہ ہے آپ کو پلے بوائے کی ماڈل جو ہے وہ کتنی ڈپریسڈ ہیں؟ یہ جو پون کی انڈسٹری ہے، تھینکس ٹو کیپٹلسٹک سسٹم، کیپٹلسٹک مینٹالٹی جو کہ پروفٹ اور لاس پہ چلتی ہے، کہ جب ایک چیز میں پروفٹ آ رہا ہے تو سب ٹھیک ہے، چاہے وہ چیز جتنی مرضی معیوب ہے، بھاڑ میں جائے بھئی اس کا سوشل ایفیکٹ، ہمیں اس کے سوشل ایفیکٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم جیسے مرضی لیرکس لکھیں، ہم جیسی مرضی موویز بنائیں، ہم چاہے پون انڈسٹری بنائیں، جو مرضی کرائیں، ہمیں سوشل ایفیکٹ سے کیا لینا دینا؟ ہمیں اس سے کیا کہ پورنوگرافی کی وجہ سے بچوں کا جو ہے وہ پیڈوفیلیا پھیل رہا ہے، ریپ کلچر پھیل رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں بس پیسہ چاہیے، جب تک پیسہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ کون فائٹ کرے گا اس مینٹالٹی کو؟ کون کنزیومرزم کی مینٹالٹی کو فائٹ کرے گا؟ کون جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت جن پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے، سیکولرزم اور یہ ساری چیزیں، ان کے کبھی آپ ان پہ سٹڈی کرنے بیٹھیں کہ what a mess the world has come to because of these concepts, these philosophies. Who will counter them? کون لوگوں کو آلٹرنیٹ پیش کرے گا؟ کس نے پیش کرنا ہے؟ کون جو ہے لوگوں کو ایک رستہ دکھائے گا؟ کون جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ وہ کیا لائف سٹائل ہے، وہ کیا ٹولز ہیں جن ٹولز کو آپ لوگ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، دیکھیں سیڈنس کا آنا، ڈپریشن کا آنا مومن کو بھی آ سکتا ہے، اوکے، آئی ہیو نو ہیزیٹیشن ٹو ایکسیپٹ اٹ، لیکن مومن اگر اس کو اسلامک فلسفی کا صحیح نالج ہے، اگر اس کو اسلامک لائف سٹائل کا صحیح نالج ہے، تو ٹرسٹ می کہ کبھی بھی وہ سوسائڈ کی طرف نہیں جائے گا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلانے مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر لی؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلانے مولوی نے جو ہے وہ 25ویں فلور سے جو ہے چھلانگ لگا دی؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلانے مولوی صاحب جو ہے ڈپریشن کو فائٹ کر رہے ہیں؟ اوکے، یہ باتیں سوچنے کی ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے انہیں سیڈنس آتی ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے انہیں فائنینشیل ایشوز آتے ہوں گے، انہیں ان میں سے بہت سے لوگ کو ڈپریشن بھی آتی ہوگی، لیکن آپ نے کتنا سنا ہے اس بارے میں؟ سوچنے کی بات ہے، اوکے۔ تو میں انکار نہیں کر رہا، مومن ڈپریس ہو سکتا ہے، لیکن ڈپریشن کی ذرا ٹائپس ہیں۔ ایگزسٹینشیل ڈپریشن میرے نزدیک مومن کو نہیں ہو سکتی۔ مومن سے یہاں پہ مراد ہے جو اسلامک فلسفی کو سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تقدیر کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہے، اللہ کے ناموں کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ایمان اس کا عام بندے سے زیادہ لیول پہ ہے، اوکے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بندہ ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ ہاں کیمیکل امبیلنس ہو سکتا ہے، بایولوجیکل ریزنز کی وجہ سے، انہیریٹنس کی وجہ سے، کچھ لوگ کے برین میں وہ کیمیکل ہی نہیں بنتا، ڈوپامین یا سیروٹونن کی کمی ہوتی ہے، تو وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ پینک بھی ہو جاتے ہیں، وہ سچویشنز کو صحیح ہینڈل نہیں کر پاتے، وہ سیٹ بیکس کو اس طرح سے نہیں لے سکتے، ہو سکتا ہے وہ بندے ڈپریشن میں چلے جائیں، لیکن ہو سکتا ہے مومن بھی ہوں۔ اس ڈپریشن کا میں انکار نہیں کر رہا۔ ایگزسٹینشیل ڈپریشن کیا ہے؟ ایگزسٹینشیل ڈپریشن یہ ہے کہ جب آپ کوئی پرپز ہی نہ ڈھونڈ پائیں، آپ کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ فیم بھی ہو، گلیمر بھی ہو، ہر چیز ہو، لیکن اس کے باوجود آپ ہالونیس اور ایمپٹینس فیل کریں،
آپ یہ فیل کریں کہ I don't feel like existing in this system. I feel like just a robot in this system. میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیچ کا، جیسے وہ پیچ نہیں ہوتا ایک مشین کا، وہ بولٹ کو ہم کستے ہیں، ایک اسکریو کو کستے ہیں. سو یو جسٹ فیل لائک اے اسکریو ان دا ہول مشین، کہ میرا پرپز کیا ہے اس پورے سسٹم میں. واٹ ایم آئی ڈوئنگ، واٹ ایم آئی کنٹریبیوٹنگ ان آل دس سسٹم. آئی ایم جسٹ اے اسکریو. یس، دیٹس واٹ یو آر. Because you are simply contributing economically to the system. آپ جاب کر رہے ہیں، جاب کر کے گھر آ رہے ہیں، پھر جاب پہ جا رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، پھر جاب پہ جا رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں. مونوٹونس لائف سٹائل، اسپرچویلٹی کہیں ہے ہی نہیں. تو اسپرچوئل نیڈ کو جو بھی نگلیکٹ کرے گا، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، ایگزسٹینشیل ڈپریشن کا شکار ہوگا. وہ جو ہے اس بات سے ڈپریس ہو جائے گا کہ میرا مقام کیا ہے اس معاشرے میں، میرا پرپز کیا ہے دنیا میں، میں یہاں پہ کرنے کیا آیا ہوں. اوکے، اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشیل ڈپریشن، کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں ڈپریس ہو گیا. ٹرسٹ می، میرا دعویٰ ہے مومن ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. اور میجورٹی کیسز سوئسائڈ کے ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. چائنا میں ڈپریشن کا ریٹ دیکھ لیں، ڈینمارک میں دیکھ لیں، ناروے میں دیکھ لیں، یو ایس میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں. پیپل ہیو نو پرپز. پیپل ڈونٹ بلیو ان دا ہیئر آفٹر. پیپل ڈونٹ ہیو اینی موٹیویشن ٹو ڈو صبر. People don't have any motivation to bear injustice. Why should I bear injustice? Why should I be patient? Why should I not get what I want? Because ہے یہ دنیا، اس کے علاوہ زندگی کوئی نہیں ہے. تو جب ان کی موٹیویشن اتنی ڈکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرہ کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اسپرچویلٹی ہے ہی نہیں لائف میں، نماز ہے ہی نہیں. اوکے، سو اس لیے ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہوتی ہے. And then people end up committing suicide. Having said it, میں انکار نہیں کر رہا ڈپریشن کا، مومن کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ پرٹیکولرلی میں نے جو بات کی ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی بات کی. when people feel worthless, they think that میری ایگزسٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوکے، اس کو کاؤنٹر علم سے کرنا ہے بچوں، اس کو کاؤنٹر علم سے کرنا ہے. جتنا علم ہوگا آپ کے پاس دین کا، اتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں. جتنا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج ہوگا، جتنا آپ لائف کی ٹرو نیچر اور فلسفی کو انڈرسٹینڈ کریں گے تھرو دا قرآنک لینز، ناٹ تھرو دا میڈیا لینز، ناٹ تھرو سم ونز لینز، بٹ تھرو دا قرآنک لینز، اتنا آپ لوگ جو ہے اس چیز کو بہتر سے بہتر کاؤنٹر کریں گے. اوکے، علم از دا سولوشن. ٹرسٹ می، سیک علم آف یور ریلیجن، سیک علم آف دس بیوٹیفل وے آف لائف. اوکے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں وہ ڈس آرڈرز کچھ ہیں. دین شی سیڈ those who have an illustrious career in banking or other fields have sacrificed a lot. اب ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سی ای اوز اور پولیٹیکل لوگوں میں اور سیلیبریٹیز میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اوپر تک آنے میں، یہ جو سیڑھی ہے، جو لیڈر آف سکسیس ہے، اس لیڈر میں جب یہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنی فیملی لائف کو بہت زیادہ سیکریفائس تو ورڈ پازیٹیو ہے، بلڈوز کرتے ہیں. سیکریفائس از اے ویری پازیٹیو ورڈ. What to say of ایپل کا جو سی ای او تھا، جو آنر تھا، اسٹیو جابس، فوت ہو گئے. اب تو میں کوئی ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ بری بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو ان کی بیٹی نے کہی کہ بیسیکلی he was a cruel man when it came to family relations. ان کی بیٹی کہہ رہی ہے، سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے، he was a cruel father and he neglected his family. تو بہت سے لوگ ورلڈلی سکسیس تو پا لیتے ہیں، ایز ان سی ای او بن جاتے ہیں، ایز ان بہت پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن ایز اے فیملی مین دے فیل. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دیئر لائف، جب وہ لائف کے اس فیز میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار میں ڈیورسز بھی کروائیں، میں نے جو ہے اپنی وائف کے ساتھ بھی زیادتی کی، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی زیادتی کی، میں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھا، میں نے اس لیڈر پہ چڑھتے ہوئے کتنے لوگوں کے حق دبائے. ضروری نہیں ایسا ہو، بہت سے لوگ اچھے انداز میں بھی اوپر آتے ہیں. اوکے، یہ میں ویسے ہی ایک پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ اچھے انداز سے اوپر آتے ہیں وہ ڈپریس نہیں ہوتے، سیدھی سی بات ہے. لیکن جو لوگ اس طرح سے اوپر آئے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انہیں یہ چیز کتنی پنچ کرتی ہوگی، وہ تو ریگریٹ سے ہی مر جاتے ہوں گے. اوکے، تو کبھی بھی سکسیس کو پانے کے لیے اپنی ویلیو ایڈڈ چیزوں کو اگنور مت کریں.
اپنی فیملی کو اگنور مت کریں, اپنے فرینڈس کو اگنور مت کریں, اسپیشلی آپ کا وہ دوست جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, آپ کا وہ دوست جو ہر وقت جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے, اس کو کبھی اگنور نہ کریں. اوکے, سو اس لیے آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ یہ جو بات وہ کر رہی ہے یہاں پہ کلینکل سائیکولوجسٹ, کہ چونکہ یہ لوگ دے فیل ٹو ہینڈل دا پرسنل لائف in order to give preference to the professional life, that's why they come in regret at a later stage of life. okay, پھر ان کا سپورٹ نیٹ ورک بھی ویکر ہوتا ہے نا. جب یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ان کا سپورٹ نیٹ ورک بہت ویک ہے, ان کے ریلیٹیوز ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں جیسے کنبا سسٹم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. Then she says constant public exposure and the media glare also nurture a tendency towards perfection and a pathological aversion to fashion, fox pass and social missteps. She adds, some of my patients cannot help but compare themselves with others at social functions. They subject themselves to constant self-criticism. Some are so anxious about how others view them that they have to take medicine to relax. Competition, cut-throat competition, دوسروں سے comparison, دوسروں کے فگر سے comparison, ان کی لکس سے comparison, ان کی باڈی سے comparison, ان کی گاڑیوں سے comparison, ان کی موویز سے comparison, اوکے, ان کے فیشن سٹائل سے comparison, ان کے ہیئر سٹائل سے comparison, and then they resort to self-criticism. بہت زیادہ سیلف کرٹیسزم کرتے ہیں اپنے آپ کو بلڈوز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے, ان کی اپنی ہی سیلف ورتھ جو ہے وہ گر جاتی ہے. اوکے